داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 302۔ ہم 2 دن اور بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، الناصر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور ان 2 دنوں میں ہم اگر منزل تک نہ پہنچ سکے تو پانی تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ تینوں نے اپنے اپنے خیال اور اندازے کا اظہار کیا، مگر وہ بہت دور نکل گئے تھے۔ اگر ان کے پاس گھوڑے ہوتے تو مشکل ذرا آسان ہو جاتی۔ نیند نے ان کے جسموں کو کچھ تازگی دے دی تھی۔ ساتھیوں، الناصر نے کہا، خدائے ذوالجلال نے ہمیں جس امتحان میں ڈال دیا ہے، اس میں پورا اترنا اور کوئی گلہ شکوہ نہ کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہاں رکے رہنا تو کوئی علاج نہیں، ایک ساتھی نے کہا، پیشتر اس کے کہ سورج ہمارے سروں پر آ کر ہمیں جلانے لگے۔ چل پڑو، اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا۔ وہ چل پڑے۔ سمت کا انہوں نے محض اندازہ کیا تھا، انہیں دور کا چکر بھی کاٹنا تھا۔ سورج اوپر آتا رہا، ریت گرم ہوتی گئی اور تھوڑی دور یوں نظر آتا جیسے یہ ریت نہیں پانی ہو۔ زمین سے لرزتا ہوا دھواں سا اوپر کو اٹھ رہا تھا۔ وہ چاروں صحرا کے قہر سے واقف تھے اور عادی بھی۔ انہیں سراب بھی نظر آنے لگے، مگر صحرا کے اس دھوکے سے واقف ہونے کی بدولت انہوں نے ہر سراب کو نظر انداز کیا۔ ساتھیوں، الناصر نے کہا، ہم ڈاکو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ اگر ہم مر گئے تو یہ موت نہیں، شہادت ہوگی۔ دل میں خدا کو یاد کرتے چلو۔ اگر کوئی ایسا مسافر مل گیا جس کے پاس پانی ہوا تو میں ڈاکہ ڈالنے سے گریز نہیں کروں گا، ایک سپاہی نے کہا۔ سب ہنس پڑے اور سب نے محسوس کیا کہ ہنسنے کے لیے بھی انہیں طاقت صرف کرنی پڑی تھی۔ پھر سورج ان کے سروں پر آ گیا۔ اوپر سے سورج اور نیچے سے ریت ان سب کو جلانے لگی۔ الناصر ایک جنگی ترانہ گنگنانے لگا۔ ترانہ ختم ہو گیا تو انہوں نے ایک آواز اور ایک لے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مترنم ورد شروع کر دیا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ریت کے چمکتے ہوئے ذرے ان کے نقوش کو مٹاتے جا رہے تھے۔ سورج دوسری سمت نیچے اترنے لگا۔ چاروں کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی، قدم وزنی اور رفتار گھٹ گئی تھی، ہونٹ خشک ہو گئے اور منہ بند نہیں ہوتے تھے۔ ان کے سائے جب دوسری طرف بڑھنے لگے تو ان کا ایک ساتھی خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرے کی بھی زبان جواب دے گئی۔ الناصر اور اس کا تیسرا ساتھی سرگوشیوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ کچھ دور گئے تو سرگوشیاں بھی خاموش ہو گئیں۔ ساتھیوں، الناصر نے جسم کی بچی کچی طاقت صرف کر کے کہا، حوصلہ نہ ہارنا، ہمارے جسموں میں ایمان کی بہت نمی ہے، ہم ایمان کی طاقت سے زندہ رہیں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے چہرے کو باری باری دیکھا، وہاں خون کا نام و نشان نہیں تھا۔ سب کی آنکھیں اندر کو چلی گئی تھیں۔ سورج غروب ہو گیا۔ جوں جوں شام تاریک ہوتی گئی، ریت ٹھنڈی ہو گئی۔ الناصر نے ساتھیوں کو رکنے نہیں دیا۔ خنکی میں ذرا تیز چلا جا سکتا تھا۔ اگر وہ کوئی عام مسافر ہوتے تو کبھی کے گر چکے ہوتے۔ وہ فوجی اور چھاپہ مار تھے۔ ان کے جسم عام انسانوں کی نسبت کہیں زیادہ صعوبتیں برداشت کر سکتے تھے۔ وہ چلتے گئے اور کچھ فاصلہ طے کر کے الناصر نے انہیں رکنے اور سو جانے کو کہا۔ صبح کاذب کے قریب الناصر جاگا۔ آسمان صاف تھا۔ ستاروں کو دیکھ کر اس نے اندازہ کیا کہ رات کتنی رہ گئی ہے۔ ایک ستارے کو دیکھ کر اس نے سمت طے کی اور اپنے ساتھیوں کو جگا کر انہیں ساتھ لیا اور سب چل پڑے۔ ان کی رفتار اچھی تھی، مگر پیاس انہیں بولنے نہیں دے رہی تھی۔ یہ ریگستان اتنا وسیع نہیں ہو سکتا۔ الناصر نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ زبان سے نکالے، آج ختم ہو جائے گا، ہم آج پانی تک پہنچ جائیں گے۔ پانی جو دن کو سراب تھا، اندھیرے میں امید بن گیا اور وہ اس امید کی طاقت پر چلتے گئے۔ صبح کا اجالا سفید ہوا، پھر افق سے سورج ابھرا۔ ان جانباز مسافروں کو سب سے پہلا صدمہ یہ ہوا کہ پانی کی امید دم توڑ گئی۔ ریت تو نہیں تھی، زمین سخت تھی، اس میں دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ پھٹی پھٹی زمین تھی۔ پاؤں کی جہاں ٹھوکر لگتی تھی وہاں سے ریت اور مٹی اڑتی تھی۔ 8-10 میل دور زمین سے ابھرے ہوئے ستون اور مینار سے نظر آتے تھے۔ یہ مٹی کے ٹیلے اور ریتیلی چٹانوں کی چوٹیاں تھیں۔ درخت ایک بھی نظر نہیں آتا تھا۔ زمین کی حالت بتاتی تھی کہ صدیوں سے پیاسی ہے اور یہ کسی انسان کا خون پینے سے گریز نہیں کرے گی۔ الناصر نے اپنے ساتھیوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ اس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے اپنے چہرے کی حالت کیسی ہے۔ اس کے ایک ساتھی کی زبان کچھ باہر نکل آئی تھی، ہونٹوں پر ہلکی ہلکی سوجن تھی۔ یہ علامتیں خوفناک تھیں۔
صحرا نے خراج وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی کے اس جانباز کا خون پیاسی زمین کی بھیٹ چڑھنے لگا تھا۔ دوسرے دو سپاہیوں کی ظاہری حالت یہ تو نہیں تھی، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ میناروں جیسے ٹیلوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ الناصر ان کا کمانڈر تھا۔ اپنی ذمہ داری کا اسے اتنا زیادہ احساس تھا کہ اس کا دماغ اس کے قابو میں تھا۔ اس کی جسمانی حالت اپنے ساتھیوں سے بہتر نہیں تھی۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، یہ اس کی قوت ارادی تھی کہ اس کے منہ سے چند الفاظ نکل آئے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی، مگر یہ ایک ناکام کوشش تھی۔ جو سورج اوپر اٹھتا آ رہا تھا، زمین کے غیر مرئی شعلے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ ان چاروں کی رفتار کا بھی حال تھا کہ وہ قدم اٹھاتے نہیں، پاؤں گھسیٹتے تھے۔ جس سپاہی کی زبان باہر نکل آئی تھی، اس کی برچی اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر اس نے کمربند سے تلوار کھولی اور پھینک دی۔ اس نے یہ حرکات بے خیالی میں کی تھیں۔ اس کے ہاتھ اپنے آپ کام کر رہے تھے اور وہ ناک کی سیدھ میں چلا جا رہا تھا۔ یہ صحرا کا ایک ظالمانہ اثر ہوتا ہے کہ بھٹکا ہوا پیاسا مسافر نیند میں مختلف حرکات کرنے کے انداز سے اپنے جسم سے بوجھ پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ مختلف اشیاء پھینکنے کے بعد وہ اپنے جوتے بھی اتار پھینکتا ہے۔ وہ کہیں رکتا نہیں، چلتا جاتا اور چیزیں پھینکتا جاتا ہے۔ صحرائے مسافر جب جگہ جگہ ایسی اشیاء پڑی دیکھتے ہیں تو اس توقع پر آگے بڑھتے ہیں کہ کچھ ہی دور آگے ایک لاش پڑی ہوگی یا اس بد نصیب کی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا جو راستے میں اپنی آخری متاع بکھیرتا گیا ہے۔ صحرا نے الناصر کے ایک ساتھی کو اس مرحلے میں داخل کر دیا تھا جہاں وہ دنیا کی اشیاء اور اپنے فرائض سے دستبردار ہو رہا تھا۔ الناصر نے اس کی برچی اور تلوار اٹھا لی اور اس سپاہی سے بڑے پیار سے کہا، اتنی جلدی نہ ہارو میرے عزیز دوست، اللہ کا سپاہی مر جاتا ہے، ہتھیار نہیں پھینکا کرتا۔ اپنی عزت اور عظمت کو ریت میں نہ پھینکو۔ اس کے ساتھی نے اسے دیکھا۔ الناصر اسے دیکھتا رہا۔ سپاہی نے اچانک قہقہا لگایا اور سامنے دیکھتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ بڑی جاندار آواز میں بولا، پانی، وہ دیکھو باغ، پانی مل گیا۔ اور وہ آگے کی طرف دوڑا۔ وہاں پانی تھا نہ پانی کا سراب۔ وہ زمین ایسی تھی جہاں سراب نظر نہیں آیا کرتے۔ سراب ریت کی چمک کا ہوتا ہے۔ اس پر صحرا کا دوسرا ظالمانہ اثر ہونے لگا تھا۔ یہ تھے واہمے اور ایسے تصورات جو حقیقی روپ میں دکھائی دیتے ہیں۔ پانی کی جھیلیں اور باغ نظر آتے ہیں، عمارتیں دکھائی دیتی ہیں۔ یوں بھی نظر آتا ہے جیسے 1-2 میل دور شہر ہے۔ قافلے جاتے یا اپنی طرف آتے دکھائی دیتے ہیں۔ ناچنے اور گانے والیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اس بے رحم ویرانے نے الناصر کے ایک ساتھی کو فریب دینے شروع کر دیے تھے۔ صحرا اس کی جان سے کھیلنے لگا تھا۔ یہ شاید صحرا کی رحم دلی بھی ہے کہ کسی مسافر کی جان لینے سے پہلے اسے بڑے ہی حسین اور دل فریب تصوروں میں الجھا دیتا ہے تاکہ مرنے والا اذیت سے محفوظ رہے۔ الناصر کا ساتھی آگے کو دوڑ پڑا۔ وہی سپاہی جو قدم گھسیٹ رہا تھا تازہ دم آدمی کی طرح دوڑ رہا تھا، مگر یہ دوڑ اس چراغ کی مانند تھی جو بجھنے سے پہلے آخری بار ٹمٹمایا ہو۔ الناصر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے پکڑ لیا۔ اس کے دوسرے 2 ساتھیوں میں ابھی کچھ دم باقی تھا۔ وہ بھی دوڑے اور اپنے ساتھی پر قابو پا لیا۔ وہ ان سے آزاد ہونے کو تڑپ رہا تھا اور چلا رہا تھا، چلو جھیل تک چلو، وہ دیکھو کتنے غزال جھیل سے پانی پی رہے ہیں۔ سورج سر کے عین اوپر آ گیا تھا۔ ایک اور سپاہی نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، باغ میں رقاصہ ناچ رہی ہے، لعنت بھیجو پانی پر، چلو ناچ دیکھیں، حسن دیکھو، چلو دوستو، وہاں پانی مل جائے گا۔ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، چلو چلو۔ اور وہ دوڑ پڑا۔ جس سپاہی کو پہلے واہمہ نظر آیا تھا وہ کچھ دیر خاموش رہا تھا، اس لیے ساتھیوں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے ساتھی کو دوڑتا دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑ پڑا اور چلانے لگا، رقاصہ بہت خوبصورت ہے، میں نے اسے قاہرہ میں دیکھا تھا، وہ مجھے جانتی ہے، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اس کے ساتھ شربت پیوں گا۔ الناصر کا سر ڈول گیا۔ وہ صحرا کی صحبتیں برداشت کر سکتا تھا، اپنے ساتھیوں کی یہ حالت اس کی برداشت سے باہر تھی۔ انہیں سنبھالنا اس کے بس سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اس کی اپنی جسمانی حالت بھی دگرگوں ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ اب ایک ہی ساتھی رہ گیا تھا جس کا دماغ ابھی ٹھکانے تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ بے شک ختم ہو چکا تھا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔
جزاک اللہ خیرا۔